یہ بھی نہیں نا صحیح بیٹا. آپ آئے دکھائیں گے کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ علامہ البانی صاحب خود مانتے کہ یہ ساری ترمذی میں نکال کر دیکھ لیں کوئی نہیں صحیح. اسی لیے حضرت عثمان رضی کے بارے میں ترمذی میں آتا کئی لوگ سناتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہ پڑھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا. فرمایا اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. اب وہیں امام ترمذی نے بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں. یہ غیر صحیح روایتوں نے ہمیں بہت نا متاثر بنا دیا. ہم ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا. ان سے جان چھڑائیں, صحیح حدیثوں کی طرف آئیں, انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے, بہت قریب آ جائیں گے. اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں. آپ یقین جانیں جنت بہت وسیع ہے, اللہ کا فضل بڑا ہے, اور رسول اللہ کا بڑا حوصلہ آپ سب کو اپنے دامن میں دے دیں گے کہ میرے ہی نام لیوا سے دو یار ان کو ملا تھا, اس پر بیچارے چل رہے تھے, کیوں ان کو جہنم بھیجا جائے. نیتیں نیک کریں, نیت صحیح ہونی چاہیے, پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی. اب حضرت ابوبکر حضرت عمر ہمارے سر کے تاج, مگر مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رضی کو کیا کوئی کافر نہیں کرتا, کافر نہیں ہوتا اس سے. حضرت ابوبکر آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں نا, گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے, گناہ کبیرہ کہہ رہے, مگر کفر نہیں. کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کرتا. کوئی نامراد یہ کہ جس کو میں نبی مانتا تھا نہیں مانتا, کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گیا. ورنہ حضرت عثمان رضی کے خلاف جو لوگ اٹھے زبانی بھی نہیں بڑا قتل کر لیے. آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کرتا. یہی کہتے ہیں فاسق ہے, گناہ گار ہے, دیہاتی کیوں نہ. اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, تو اس وقت ایک شخص نے گالیاں, آپ کو بڑا غصہ آیا. ایک عقیدت مند پاس بیٹھا تھا, اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر. اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلا گیا. حضرت ابوبکر اپنا غصہ پی, اور بعد میں اس سے پوچھا, یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا قتل کر دیتا. اس نے کہا ہاں, میں نے کوئی قتل چھوڑ نہیں دیتا, اسی لیے میں غصہ پی گیا. بے وقوفو, شریعت کی حدود کا خیال رکھو, سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی دے تو قتل کے لائے. یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے. انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دے دی. حضرت علی کو خارجی گالیاں دیتے تھے لوگ, آ کر فرماتے یار درگزر کرو تو ٹھیک ہے, ورنہ برابر کی گالی دے لو. میں قتل کس بنیاد پر کروں؟ مجھ کو اگر گالیاں دیتی برا کرتے, مگر کافر تو نہیں ہوتے نا. وہ سارے بڑے اچھے مسلمان ہیں ہمارے لیے. آپ مسئلے کو حد کے اندر کہ جو برا کہتا وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لعنتی ہو جائے, کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے نیک ماننے کے بعد. مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتے ان کو ایسا مواد ملا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ کرو حضور کے ساتھ سے, مگر اسی طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی ناراض نہ, وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے آپ کے, مگر وہ دل سے نہیں. اب وہ مواد بھی آپ پڑھیں نا, کیا کریں. جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے, واقعات پڑھتا ہے, برا نہ کہتے اور کیا. آپ بھی پڑھ رہے, آپ بھی اللہ گواہ, اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح, آپ نے بھی لعنت کر دینی. ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹروں کی غلطیاں ہیں, جھوٹ بولا راویوں نے, یہ کہ رہا بحث علم کی. کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے, کوئی کہتا نہیں جنگ جاتی. تو رپورٹروں نے پتہ ڈال, کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے, کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا. اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا میں نے, وہ ظلم ایسے ہیں تو ان کے عہدے کہتے یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا, وہ ناراض مری, حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا, تم ان کا کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کو مان. تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ کرنا. شیعہ بھی رحم کریں, یہ جھگڑے کو اللہ پر چھوڑے. اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں, اپنی جان بچائیں, اس کے لیے اکٹھے ہو جائے, ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی کرائی, پھر کچھ نہیں بنے. میری دعوت دی کہ ایک ہو جاؤ,